إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم الله عليهم تعریف و تمجید اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو سب حاکموں سے بڑا حاکم، جو سب بادشاہوں سے بڑا شہنشاہ، وہی عبادت کے لائق اور اکیلا ہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ کریم سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔
ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں ایک رکن جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنا تاکہ اسلام غالب آئے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور تاکہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو شریعت کے مسائل سکھائیں اور ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، اللہ کی عبادت کرنا سکھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا، بیت اللہ کا حج کرنا سکھایا، کاروبار کرنا سکھایا، گھر بار کے معاملات سکھائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کس طرح باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی راہ میں تلوار اٹھاتے ہیں، کس طرح کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے جانوں کی قربانی دیتے ہیں، کس طرح اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر کے اللہ کے نام کو غالب کرتے ہیں۔ امام المجاہدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم آپ کے امتی ایک مومن جس طرح نمازی ہوتا ہے، جس طرح حاجی ہوتا ہے، جس طرح روزے دار ہوتا ہے، اس طرح ہر مومن مجاہد بھی ہوتا ہے۔ جہاد بھی اسلام کا رکن ہے۔ نماز روزے حج کی طرح اس کو جہاد بھی کرنا ہوتا ہے۔ ساری زندگی کشمکش میں گزرتی ہے، باطل کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، طرح طرح کے طریقوں میں، طرح طرح کے رنگ روپ میں شیطانی عقائد سامنے آتے ہیں، اور مومن اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ ایمان والوں بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ظالم کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ عزت اور غیرت کے سودے بھیک اور ذلت کی زندگی گزارنے سے نہیں ملتے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اللہ کی راستے میں نکلنا پڑتا ہے،
اللہ کے لیے جان دینی بھی پڑتی ہے، اللہ کے لیے جان لینی بھی پڑتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ جس کو جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا لفظ جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اب سورہ التوبہ پڑھیے، سورہ الانفال پڑھیے، تلاوت کیجئے، سورہ النساء، سورہ بقرہ کی۔ صحابہ کرام جب جنگ کے میدان میں اترتے تھے، ہمارے ہاں تو رواج ہے نا میوزک لگا کے ترانے لگانا، صحابہ کرام سورہ انفال کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب جہاد کے لیے جاتے سورہ انفال، سورہ توبہ پڑھتے۔ جہاد کا حکم تو یہ ہے، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں جب تم پہ ظلم کیا جائے، جب گھر سے بے گھر کر دیا جائے، جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جب قرآن کی توہین کی جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو جائے، تو پھر ایمان والو جو تم سے ہو سکے، جو طاقت تمہارے پاس ہو، جتنی ہمت تم لڑا سکتے ہو، تیاری کر کے نکل آؤ، اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 74 سے آگے چلتے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راستے میں لڑنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائے، جو اللہ کی راہ میں بندوق اٹھائے، جو اللہ کی راہ میں اسلحہ اٹھا کے نکل آئے، پھر دشمن کا اس سے مقابلہ ہو جائے، فَيُقْتَلْ، وہ شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ غازی بن جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں، شہید یا غازی، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو جلد ہی بہت بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر ہم اس کے لیے جلد ہی بہت بڑے اجر کا اعلان فرما دیں گے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع فی النار کافر و قاتلہ ابدا، اللہ کریم جہنم میں کافر کو اور اس کو قتل کرنے والے مومن کو کبھی اکٹھا نہیں فرمائیں گے۔ لڑائی ہے، ان کے بھی بندے مر رہے ہیں، ہمارے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، جو ان کے مرتے ہیں وہ جہنمی ہیں اور جو ہمارے شہید ہیں وہ جنتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جہنم میں کافر مقتول کو اور قتل کرنے والے غازی مجاہد کو کبھی اکٹھا نہیں فرمائیں گے، ان کو واصل جہنم کرنے والے کے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں نکلے، آپ زخمی ہو گئے، دشمنوں نے گھیرا ڈال لیا، افواہ پھیل گئی، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد آپ کے سامنے آ کے ابو سفیان اور اس کے لوگ نعرے لگانے لگ گئے کہ محمد شہید ہو گئے۔ آپ نے چپ رہنے کا اشارہ فرمایا۔ آخر ایک بات انہوں نے ایسی کی، سیدنا عمر سے برداشت نہ ہو سکا، جواب دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہبل کی جے ہو۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا عمر جواب ہی دینا ہے تو تم کہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا ہم نے تمہارے محمد کو شہید کر دیا، معاذ اللہ۔ تو جناب عمر نے کہا اللہ کے دشمن اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ پھر اس نے کہا ہم نے تمہارے اتنے مار دیے، تو رسول اللہ نے فرمایا عمر ان کو جواب دو، جو تمہارے مر گئے وہ جہنم میں گئے، جو ہمارے شہید ہو گئے وہ سیدھے جنت میں گئے۔ جواب دو ان کو، اس فرق کو تم نہیں مٹا سکتے، نہ تلواروں سے، نہ بارود سے، نہ بمباری سے۔ مسلمان شہادت کو پسند کرتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو شہادت کی موت پسند کرتا ہے، شہادت چاہتا ہے۔ جس کے دل میں شہادت کی تڑپ ہی نہیں وہ کیسا مومن ہے؟ مومن کی تو شہادت آرزو ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإما تعالی فراشہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگتا ہے، من سأل اللہ الشہادت بصدق، جو اللہ سے سچے دل کے ساتھ شہادت کی دعا مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہداء کے رتبے تک پہنچا دیتا ہے، وَإِمَّا تَعَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اس کی موت بستر پہ ہی کیوں نہ آئے۔ نیت ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، کوشش بھی ہے، آگے مقدر ہے، غازی بن کے لوٹا، نہیں شہید ہو چکا، مگر اللہ کے ہاں اس کا رتبہ شہیدوں والا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہید کے لہو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ اے ایمان والو، جہاد کے فرض ہونے کی ساری دلیلیں پوری ہو گئی، اسلام پہ حملے ہو گئے، قرآن کی توہین ہونے لگ گئی، رسول اللہ کے خاکے اڑائے جانے لگ گئے، کارٹون بننے لگ گئے، مسلمانوں کی بستیاں تباہ کرنے لگ گئے، شہروں کے شہر اجاڑ کے رکھ دیے، عزتوں کو انہوں نے تاتار کر کے رکھ دیا۔
ذلیل کر کے رکھ دیا، مسلمانوں جہاد فرض ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں لڑائی نہیں کرتے۔ صوفی کہتے ہیں قرآن کریم نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارا جہاد نفس کے خلاف ہے۔ انہوں نے شریعت کے جو مسلمہ اصول اور قواعد اور جو تعلیمات ہیں ان کے غلط مطلب بیان کرنے شروع کر دیے، جس طرح یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، کتاب اللہ کی تعلیمات کو غلط معنی دے کے لوگوں کو تحریف کر کے دین پیش کیا۔ اسی طرح ہمارے جو صوفی ہیں، جو سلسلے ہیں تصوف کے، انہوں نے بھی جھوٹی حدیثیں بنائیں، اور یہ جھوٹی حدیث بنائی کہ افضل جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ نہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود، بالکل من گھڑت کہ نفس کے خلاف جہاد افضل جہاد۔ قرآن کریم دو لفظ استعمال کرتا ہے، ایک جہاد اور دوسرا قتال۔ اب اس کا صوفیوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جہاد کا لفظی استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو۔ اب آؤ اس طرف، اس کا کیا علاج ہے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، حالانکہ وہ لوگ جن کو مار پڑ رہی ہے، وہ غریب لوگ، وہ بے گھر لوگ، وہ اجڑے ہوئے لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے بچے شہید ہو گئے، جن کی ہر طرف لاشیں بکھر گئیں، جو لہو بکھرے ہوئے کے درمیان ہاتھ اٹھائے ہوئے رب کی طرف آنسو بہا بہا کے فریاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں من الرجال، سفید داڑھیوں والے بزرگ، والنساء اور عورتیں، والولدان اور معصوم بچے، الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ، اے اللہ ہمیں اس مظلوم، اس برباد بستی سے نکال، اللہ ہمیں اس برباد ہونے والی بستی سے نکال، الظالم اہلھا، جہاں کے رہنے والے ظلم کرنے لگ گئے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارے لیے کوئی اپنی جناب سے سہارے کا بندوبست فرما دے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، امن سے سونے والوں، آرام سے کاروبار کرنے والوں، میچ دیکھ دیکھ کے زندگی کو انجوائے کرنے والوں، فلمیں دیکھ دیکھ کے مست زندگی گزارنے والوں، گانے سن سن کے مدہوشی کی زندگی گزارنے والے، عاشق رسول کہلانے والے، جنت میں جانے کے دعوے دار، جہاد نہیں کرتے تو سب ناکام، سب فضول۔
جب امت کا درد نہیں ہے، جب اسلام کا درد نہیں ہے، جب اسلامی غیرت اندر موجود نہیں ہے، تو یہ سارے تماشے کس کام کے؟ یہ سارے تماشے کس کام کے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگوں کو دیکھو جو پکار پکار کے تم کو بلا رہے ہیں، میدان جہاد سج گیا، بارود کی بمباریاں ہونے لگ گئیں، آمنا سامنا ہو گیا، دشمن سے ٹکراؤ ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، جذبہ تازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم احد کے شہیدوں کا رتبہ بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو اللہ مدینے لے جائے تو جبل احد پہ بھی جانا، اللہ کے رسول کو اس پہاڑ سے محبت تھی، آپ وہاں سیر کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں پاس ہی شہیدوں کی قبریں ہیں۔ غزوہ احد ہوا، 70 شہید ہو گئے، شہداء کی تعداد زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا ایک ایک قبر میں 2 کو دفن کر دو۔ ایک قبر آپ کو ایسی بھی ملے گی، سلام ہے وہاں کے دفن ہونے والوں پر۔ 2 عظیم شخصیات ایک قبر میں دفن ہیں، ایک مصعب ابن عمیر، ایک عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں کون ہیں؟ مصعب بن عمیر کون ہے؟ عبداللہ بن جہش کون ہے؟ اپنے بچوں کو سنائیں، نصاب کی کتابوں میں یہ لکھیں۔ ہم نے تو اپنی تعلیم کی کتابوں سے جہاد کے ورقے ہی نکال دیے، مجاہدین کی باتیں ہی نکال دی، جہاد کا نام لینے والوں کو ہم نے پابندیوں میں جکڑ دیا۔ اور یہ دیکھو تو صحیح، شہزادہ مکے کا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے توفیق دی، قسمت میں لکھ دیا، نصیب لکھنے والے نے مصعب ابن عمیر کے نصیب میں لکھا، اور ریشمی لباس پہننے والا، مکے کا خوبصورت، رسول کریم کا ہم شکل، کیا ہے؟ ہم شکل۔ جب یہ شہید ہوئے تھے نا، دشمنوں کو تبھی مغالطہ پڑا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا، شکل ملتی تھی، گورا چٹا خوشبوؤں میں بسا ہوتا، مکے کی جس گلی سے گزر جاتا مہک جاتی۔ اللہ نصیب لکھنے والے نے اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ کو تلاوت کرتے ہوئے سن لیا، دل بدلنا شروع ہو گیا، ایمان قبول کر لیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کپڑے تک اتار لیے، ایک بوریا، ایک ٹاٹ باندھا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے نبی نے اپنا نمائندہ بنا کے مدینے روانہ فرما دیا۔ اب مکے میں تیری جگہ نہیں ہے، جا مدینے چلا جا، وہاں جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ مصعب ابن عمیر، اللہ نے ان کو دل کا سوز عطا فرمایا، زبان میں اللہ نے سرور عطا فرمایا، قرآن پڑھتے جاتے، مدینے والوں کے دل بدلتے جاتے، سارے شہر تلواروں سے فتح ہوئے۔ ایک مدینہ الرسول تھا جو اللہ نے مصعب بن عمیر کی زبان سے فتح فرما دیا۔ ایک تیر نہیں چلا، ایک تلوار نہیں اٹھی، ایک لہو کا قطرہ نہیں گرا، اور مدینہ قرآن کی آواز سے فتح ہو گیا۔ یہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔
جب جنگ احد کے لیے نکلے، پرچم کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ اسلامی فوج کا پرچم کس کو پکڑانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اسلامی فوج کا پرچم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لڑتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی، مصعب کا ایک بازو کٹا، پرچم دوسرے ہاتھ میں، دوسرا بھی کٹا، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ گھر چھوڑا، تبلیغ کی، دنیا چھوڑی، آخر جان بھی اللہ کے رستے میں دے دی۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کا ایک ساتھی مصعب بن عمیر تھا۔ دوسرا کون تھا؟ عبداللہ ابن جہش۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، ذرا سنو دھیان سے، مومن اور موت، اللہ اکبر، صبح جنگ ہونے والی، دشمنوں نے کیمپ لگا دیا، ایمان والے اس طرف، سامنے دشمن، منافقین دوڑ چکے، صرف 700 مجاہد رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی دو دوست تھے، ایک سعد ابن ابی وقاص، ایک عبداللہ ابن جہش۔ سعد ابن ابی وقاص جو رشتے میں رسول اللہ کے ماموں لگتے تھے، 10 مبشرہ میں شامل، اور عبداللہ ابن جہش جس کی بہن زینب بنت جہش رسول اللہ کی بیوی، زوجہ محترمہ، گھر والے جنگ میں کام آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جہش نے سعد ابن ابی وقاص کا ہاتھ پکڑا، رات کو خیمے سے نکلے، ایک پہاڑی کی اوٹ میں چلے گئے، کہنے لگے آؤ اللہ سے کل کے لیے دعا کریں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ سیرت شامیہ میں لکھا ہے یہ سارا واقعہ، سیرت کی سب سے معتبر کتاب ہے، 1000 ابواب پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سعد ابن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ کل زندگی اور موت کا فیصلہ، جہاد اور شہادت، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جب کل جنگ کا موقع آئے میرا لڑتے لڑتے سامنا ہو، ایک بہادر سے جو بڑا دلیر ہو، بڑا طاقتور ہو، میں اس سے جم کے مقابلہ کروں، پھر اللہ تم مجھے اس کے اوپر فتح عطا فرما دے، پھر میں اس کی گردن اتاروں، پھر میں اس کا سارا مال ضبط کر کے مال غنیمت لے کے طور کے لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین، اللہ قبول فرما۔ دعا سعد نے کی اور عبداللہ بن جہش نے کیا کہا؟ آمین۔ اب کہا عبداللہ تیری باری ہے، تو دعا کر۔ عبداللہ ابن جہش نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ کل میں بھی جہاد کے لیے نکلوں، تیرے راستے میں لڑوں، دشمنوں سے مقابلہ کروں، لڑتے لڑتے میرا مقابلہ ایک بہادر سے ہو جو بڑا دلیر ہو، اس سے میری سخت لڑائی ہو، حتیٰ کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، پھر وہ مجھ کو شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، بے دردی کے ساتھ مجھ کو شہید کر دے، اور اے اللہ جب قیامت کا دن ہو میدان محشر میں اٹھایا جاؤں، میرے کان کٹے ہوئے ہوں،
میرا ناک کٹا ہوا ہو، اللہ میں تیرے سامنے پیش ہوں، اللہ تو مجھ سے پوچھے فیما جدیا انفک واذنیک، او میرے بندے تیرا ناک کہاں کٹ گیا، تیرے کان کہاں کٹ گئے، اور میں کہوں اللہ اے اللہ تیرے لیے تیرے رسول کے لیے بندہ قربان ہو کے آیا ہے، اور اللہ کہے صدقتا، او میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اگلا دن ہوا، اسی طرح جنگ ہوئی، سیدنا سعد بن ابی وقاص اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، مال غنیمت عطا فرمایا، اور جب شام ہوئی ایک رسی بندھی ہوئی تھی، لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا، دشمن نے عبداللہ ابن جحش کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے کان اور ناک اس رسی میں پرو دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کہنے لگے اللہ تو نے عبداللہ کی دعا قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب ابن عمیر کو اور عبداللہ ابن جحش کو ایک قبر میں دفن کر دو، دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، اور ہم وارث ان کے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہتے ہیں ہم ان صحابہ کے وارث ہیں۔ پہلے امتی وہ تھے، ہم امتی بعد میں بنے ہیں، ان کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی شہادتوں سے یہ روشنی پھیلی ہے، یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے وہ اپنا لہو بہا کے کھول گئے ہیں۔ اور دین کو سمجھنے والوں، ایمان کو سمجھنے والوں، سمجھو تو صحیح جہاد کا مطلب کیا ہے؟ حجرے میں گھس جانا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو یہاں کہتے تھے ہم امام المجاہدین ہیں؟ حکومت کے خلاف 2 نعرے لگانے سے امام المجاہدین بن گئے، اب چپ کر کے اندر گھس گئے۔ اب دیکھو نا جہاد تو اب ہو رہا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں نہتے، فلسطین پہ یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے، وہ جن کو انہوں نے کئی سالوں سے محصور کیا ہوا تھا، 25 لاکھ کا شہر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ جو کسی کے پاس تیل کی دولت ہے، کسی کے پاس ایٹم بم ہے، کسی کے پاس دنیا کا سونا ہے، کسی کے پاس لاکھوں کی آرمی ہے، اور یہ سارے غیرت مند ہیں اور یہ دین والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، بات کو سمجھیے، اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہے، علماء کی ذمہ داری لگائی کہ تم حق بیان کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کوئی غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، من گڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں، دین کے صحیح مسائل بیان نہیں کرتے، تو پھر آپ نے بھی حدیث پڑھی ہے، میں بھی جانتا ہوں، جہنم میں سب سے پہلے ایسے عالم کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ہر شعبے والوں کی ذمہ داری ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دوسرا ہے، اور جہاد کرنے میں بھی فوج کی ذمہ داری ہے، آرمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو سارے مسلم ملکوں نے اتنی فوجیں پالی ہوئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تماشا دیکھنے کے لیے۔ مومن مرتے رہیں، مسلمان مرتے رہیں، بچے ذبح ہوتے رہیں، مسجدیں اجڑتی رہیں، گھروں پہ بمباریاں ہوتی رہیں، یہ تماشا دیکھتے رہیں، صرف بیان بازی، شرم نہیں آتی ان کو؟ جب لڑنے کا وقت ہو تو لڑنا ہے، جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک وادی سے گزرے، بڑی سرسبز وادی، چشموں کا پانی، سایہ دار درخت،
ٹھنڈی ہوا، بڑا پرسکون جگہ۔ ایک صحابی مجاہد کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے گھر چھوڑ دوں، بچے چھوڑ دوں، یہاں خیمہ لگا لوں، ساری عمر عبادت کرتے ہوئے گزار دوں، دل کرتا ہے کہ یہاں اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نیت بری ہے اس کی، کتنی پاک نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، میرے مجاہد، تو ٹھیک نہیں کر رہا، یاد رکھ ایک لمحہ میدان جہاد میں گزارنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو بندہ اونٹنی کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر میدان جنگ میں لڑتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ دھونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ جو میدان جہاد میں دشمن سے لڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ شہید ہو، بس لڑائی کرتا ہے، ڈٹ کے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، یہ 10 منٹ اس کے لیے اللہ کے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، ہم ان ذمہ داروں کو یاد بھی کرواتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہو سکے مالی امداد بھی کریں۔ لیکن یہ جو پیشہ ور چندہ جمع کرنے والے ہیں نا، ان سے بچو، جو صحیح معنوں میں ان تک امداد پہنچائے ان کے ذریعے ان کو امداد پہنچائی جائے۔ ایسے موقعوں پر کئی غلط لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی عزت جہاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک اونٹنی کے دودھ دھونے کے وقت کے برابر بھی جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم، اے لوگو تم ان سے لڑائی کرو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو سزا تمہارے ہاتھوں سے دے گا، وَيُخْزِيهِمْ، اللہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہیں ان کے اوپر اپنی مدد بھی عطا فرمائے گا۔ تم ہمت تو کرو، میدان میں اترو، اسباب بھی اللہ مہیا فرما دے گا، اللہ کی نصرت بھی ساتھ اترے گی۔ یہ اللہ کریم کے وعدے ہیں۔ یہ بھی سورۃ توبہ میں ہے، قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، یہ کفر کے سرداروں سے ٹکرا جاؤ، کفر کے سرداروں سے، ائمہ لیڈروں سے، ان سے لڑائی کرو۔ لا ایمان لہم، یہ جو تمہیں قسمیں بھی دیتے رہے ان کی قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، قسموں کا بھی اعتبار نہیں ہے، جو مکر جائے اس کو معافی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ معاہدے کیے انہوں نے، UN بنا لی، کئی دفعہ قراردادیں پاس کی، کئی وعدے کیے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوا۔ ہمیشہ ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے، بدبختوں نے مسلمانوں کو ہی اپنا نشانہ بنایا۔ ان کا جہاد کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔
اللہ کریم نے یہ قیامت تک مسلمانوں پہ فرض کر دیا ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں، جو دشمنوں سے لڑائی کرنے سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے اوپر ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس امت کو ہدایت دے، اور اللہ ان مظلوموں کے لیے امداد کا بندوبست فرمائے اور ان یہودیوں کا بیڑا غرق فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔